جی مس انابیہ، کیا سوچا آپ نے؟ سامنے بیٹھے جہانگیر عالم نے مجھ پہ ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ میں گمسم اس کے سامنے بیٹھی تھی، جو میرے باپ کی عمر کا ہوگا مگر دولت مند تھا، اس لیے خود کو خاصا فٹ فاٹ رکھا ہوا تھا۔ میرے گلے میں اس وقت اتنی گرہیں تھی کہ میرے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنے ماتھے پہ آنے والے پسینے کے قطروں کو میں صاف کر رہی تھی۔ میری حالت کو دیکھ کر جہانگیر عالم نے گہری سانس لی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے 1 ہفتہ دیا تھا مس انابیہ۔ کیا سوچا آپ نے؟ اگر آپ کو اور وقت چاہیے تو آپ لے سکتی ہیں، آپ کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں۔ میری طرف سے آپ پہ کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کا انکار مجھے کسی بھی اشتعال میں لے آئے گا، لیکن میں اپنی شرائط سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ آپ کو چھوٹی موٹی نوکری میرے آفس میں پھر بھی مل جائے گی، جس کی تنخواہ میں آپ کو 30 سے 32 ہزار دے سکتا ہوں۔ یو ڈونٹ وری۔ میں نے اپنے آنسو آنکھوں کی باڑ سے باہر نہیں آنے دیے تھے، اندر ہی کہیں اپنے دل پہ اپنے آنسوؤں کا گولا پھینکا تھا۔ گلے کو تھوڑا سا صاف کیا۔ سر، مجھے آپ کی شرائط منظور ہیں۔ مس انابیہ، مجھے لگتا ہے کہ گھر کی طرف سے آپ کو خاصا پریشرائز کیا گیا ہے۔ اس نے اپنے منہ میں سگار لگایا اور لائٹر سے جلا کے پینے لگا۔ نو نو سر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی، اپنے کندھے ذرا سے اٹھائے۔ اس عمر میں بھی قابل رشک شخصیت کا مالک تھا، لیکن مجھ سے عمر میں دگنا تھا، یا شاید 45 سال سے تو اوپر کی عمر ہوگی، اور میری عمر صرف 22 سال تھی۔ بہرحال اس نے دراز سے پیپر نکالے اور میرے سامنے رکھ دیا۔ اپنے کوٹ کے اوپر کی جیب سے پین نکالا جو خاصا قیمتی تھا، اس سے وہ خاص کانٹریکٹ ہی سائن کیا کرتا تھا۔ میں نے اسٹاف سے سنا تھا کہ اس پین کا انتخاب وہ خاص کانٹریکٹ کے لیے ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ سونے کا بنا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پہ مبہم سی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں شاید اپنی فتح کی چمک تھی۔ میں چاہتی تھی کہ بڑے اعتماد سے سائن کروں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے سائن کر کے پین ان پیپرز کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے کہا اوکے سر، مجھے اجازت ہے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ کیا خیال ہے انابیہ، یہ جمعہ ٹھیک رہے گا نکاح کے لیے؟ اس بار انہوں نے مجھے مس انابیہ کے بجائے انابیہ کہا تھا۔ جیسا آپ کو ٹھیک لگے، میں نے بہت دھیرے سے کہا، حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اگر آپ کو وقت چاہیے تو آپ لے سکتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ مینٹلی طور پہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نو سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسا تھا۔ پلیز آپ سر تو نہ کہیں، آپ مجھے جہانگیر کہہ سکتی ہیں۔ میں نے کہا اوکے، اب میں جاؤں؟ کہنے لگا جی آپ جائیے، میرا ڈرائیور شادی کا جوڑا اور دیگر سامان آپ کے گھر پہنچا دے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے کے دروازے تک جاتی، جہانگیر عالم کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ کہا جہانگیر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا آپ میری والدہ سے آ کے بات کر سکتے ہیں؟ بڑوں کا بس ایک مان سا رہ جاتا ہے، بس صرف اس لیے، ورنہ مجھے باقی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری بات پہ کہنے لگا او یس آف کورس، کیوں نہیں، میں ضرور آؤں گا، آپ کی والدہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ میں نے کہا تھینک یو۔ یہ کہہ کے میں دروازے سے باہر چلی گئی، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو ضبط کر کے تھک چکی تھی۔ لفٹ میں بیٹھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اپیا، کیا ہم بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے؟ کیا جن کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس نہیں دے سکتے؟ میں سکتے کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرے چھوٹے بہن بھائی میرے پاس بیٹھے مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ کاشف کہنے لگا، اپیا میں نے سنا ہے سبق یاد نہ ہونے پہ گورنمنٹ ٹیچر ڈنڈے سے بہت مارتے ہیں، کیا مجھے بھی ایسے ہی مار پڑا کرے گی؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کیے، اس کا ہاتھ پکڑ کے چوما۔ نہیں، تم پرائیویٹ اسکول میں ہی پڑھو گے، گھر کے اخراجات جیسے بابا کی زندگی میں ہو رہے تھے ویسے ہی ہوں گے۔ میری والدہ کچن میں کھانا بنا رہی تھیں، وہ کچن سے باہر آ گئیں۔ انابیہ، جھوٹے آسرے مت دو اپنے بہن بھائیوں کو، جو تم چاہتی ہو ویسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ ارے اس بڈھے کو شرم نہ آئی، پھول جیسی بچی کے سامنے یہ تجویز رکھتے ہوئے؟ کیا اپنی بیٹیاں نہیں ہیں اس کی؟ ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، تنگی میں گزارا کر لیں گے، لیکن میں تمہیں بلی کا بکرا نہیں بناؤں گی۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے آفس میں جانے کی، تم فون پہ صاف انکار کر دو۔
بلکہ مجھے دو، میں بات کرتی ہوں. پوچھتی ہوں کہ اس کمینے کی جرت کیسے ہوئی میری معصوم اور کم عمر بچی کے لیے اپنا رشتہ بھیجنے کی؟ اسے شرم نہیں آئی؟ مجھے تو عمر میں تمہارے باپ سے بھی 2 سال بڑا لگتا ہے. پیسہ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بیٹی کی عمر کی لڑکی کے سامنے اپنا رشتہ پیش کر دے. ارے میں کہتی ہوں تم نے منہ کیوں نہیں توڑ دیا اس کا منہ پہ انکار کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا امی ایسی کوئی انوکھی بات تو نہیں کی. آپ مجھے بتائیں کہ آج تک کبھی کسی لڑکی کی بڑی عمر کے شخص سے شادی نہیں ہوئی. میں اپنے بہن بھائیوں کی زندگیاں سسکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. کوئی بات نہیں ہے، اتنا بھی برا نہیں ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہے اور اپنی عمر سے تو کم ہی لگتا ہے. میں شاید اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی. انابیہ میں کبھی بھی تمہاری شادی اس بڈھے سے نہیں کروں گی، میری والدہ چلائی تھی. خدا کے لیے امی بس کر دیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ کوئی فلم ہے یا کوئی ڈرامہ ہے یا کوئی رومانٹک ناول ہے کہ ایک امیر کبیر کم عمر نوجوان مجھے پسند کر لے گا یا میری تقدیر بدل دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. میں صرف BA پاس ہوں. BA پاس پہ بھی وہ شخص مجھے اپنے آفس میں 30,000 کی جاب دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ میرے باپ نے ساری عمر اس کے آفس میں کام کیا ہے. وہ اتنا ہی احسان کر سکتا ہے نا، اور کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے 30,000 میں گھر چل جاتا ہے؟ 30,000 میں بجلی کا بل، میرے بہن بھائیوں کی فیس، آپ کی دوائیاں، میرا جہیز، کیا یہ سب کچھ بن جائے گا؟ کیا سارے مسئلے 30,000 میں حل ہو جائیں گے امی؟ میری والدہ میری باتوں پہ لاجواب ہوئی تھیں اور میں جانتی تھی کہ وہ ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی کی یہ خوبصورتی جہیز نہ دینے پہ ماند پڑتی چلی جائے گی. اس گھر میں بیٹھے بیٹھے میرے بالوں میں سفیدی اتر آئے گی. ہماری قسمت کبھی نہیں بدلے گی. بلکہ میں تو خوش ہوں کہ مجھے ایسا موقع مل رہا ہے. آج میرے پاس سب سے بڑا ہتھیار میری خوبصورتی ہے، میری کم عمری ہے، اور یہ ہتھیار استعمال کر کے میں اپنی اور اپنے بہن بھائیوں کی قسمت بدل سکتی ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری والدہ کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے. جا کے آئینے میں اپنی شکل دیکھو. مجھ سے تو جھوٹ بول رہی ہو. آئینے میں اپنے سامنے اپنے آپ سے جھوٹ بول کے دکھاؤ. کیا تمہیں واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری والدہ کہنے لگی لیکن مجھے پڑتا ہے. میں تمہاری شادی کبھی بھی اس سے نہیں کروں گی. میں نے کہا امی مجھے اختیار ہے، میں یہ قانونی حق رکھتی ہوں اور شرعن بھی کہ اپنی شادی اپنی مرضی سے کروں. اور خدا کے لیے میرے بارے میں اتنا نہ سوچیں. مجھ پہ کوئی ظلم نہیں ہو رہا، نہ مجھ پہ کوئی ظلم کر رہا ہے. میں اپنی مرضی سے، اپنی دلی رضامندی سے یہ سب کچھ کرنا چاہتی ہوں. آپ اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کر لیں کہ بابا نہیں ہے اور مجھے اپنے بہن بھائیوں پہ باپ بن کے سوچنا ہے. میری والدہ کہنے لگی میں تمہارا باپ نہیں بن سکتی. میں ماں ہوں اور ماں کے لیے اس کی ساری اولاد ایک جیسی ہوتی ہے. جیسا کاشف ہے، فرقان ہے، بینش ہے، ویسے ہی تم ہو. امی مجھے آسائشیں چاہیے. مجھے نہیں جینی یہ زندگی، اور یہ اذیت والی، سسکنے والی، ہر ایک چیز کے لیے ترسنے والی. مجھے لگژری چاہیے اور وہ شخص مجھے دے رہا ہے. اس گھر کے سارے اخراجات وہ بخوشی اٹھانے کے لیے تیار ہے، جو کوئی بھی 27-28 سالہ شخص کبھی بھی نہیں اٹھائے گا. بلکہ وہ آپ کے سامنے جہیز کی لمبی لسٹ دے دے گا. نہ کوئی 35 سالہ، نہ 30 سالہ. بس کر دیں امی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری والدہ کہنے لگی کہ کرو اپنی مرضی، لیکن دیکھ لینا ایک دن بہت پچھتاؤ گی. میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی. میں مزید سوچنا نہیں چاہتی تھی. میں جانتی تھی کہ میری والدہ کو استھما کا مسئلہ ہے اور مہینے کی ان 30,000 میں صرف ان کی دوائیاں آتی ہیں، چیک اپ ہوتا ہے. اگر وہ دوائیاں لینا چھوڑ دیں گی تو وہ بستر پہ آ جائیں گی. میرے بہن بھائیوں کو پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کی عادت ہے. کم سے کم بھی گھر کا خرچہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہے، اور یہ میں نے صرف ضروریات زندگی ہی بتائی ہے، اس میں کوئی عیاشی شامل نہیں ہے. مجھے لگ رہا تھا کہ بس یہ میرے لیے بہترین موقع ہے اپنے گھر والوں کی زندگی کو بنانے کا، کیونکہ جہانگیر عالم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر پہ کوئی تنگی نہیں آئے گی، اور میرے دونوں بھائی جب اسکول سے فارغ ہوں گے تو وہ انہیں بیرون ملک میں داخل کروائے گا، ان کے سارے تعلیمی اخراجات اٹھائے گا. مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ اگلے ہی روز جہانگیر عالم میرے گھر پہ تھا.
میری والدہ کے ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے ہی چائے کے ساتھ کچھ لوازمات رکھے تھے۔ وہ شاید میری والدہ کے تیور دیکھ چکا تھا۔ کہنے لگا نہیں بس ایک کپ چائے صرف۔ میں اس کی پلیٹ میں کباب اور نگٹس ڈالنے لگی تو اس نے فوراً منع کر دیا۔ اس نے صرف چائے کا کپ اٹھایا۔ میں سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی اپنی والدہ کے برابر میں۔ میری والدہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، البتہ اس کی نظریں مجھ پہ تھیں۔ شاید وہ میری والدہ کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کہنے لگا وہ کیا جمعے کا دن ٹھیک ہے؟ اس نے خود ہی جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میری والدہ کہنے لگیں جیسا آپ کو مناسب لگے، کوشش کیجیے گا کہ بس چند ہی لوگ آپ کے ساتھ آئیں۔ میری والدہ کے ماتھے پہ ابھی بھی بل تھے، لہجہ سخت تھا۔ اس نے وہ آدھا ہی کپ چائے کا پیا۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، زیادہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اوکے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کل میرا ڈرائیور انابیہ کا سامان دے جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ میری والدہ کہنے لگی ذرا شرم نہیں آئی اس عمر میں شادی کرتے ہوئے؟ میں نے کہا اماں خدا کے لیے چپ کر جائیں، ابھی تو وہ باہر نکلے ہیں، ہو سکتا ہے دروازے کے باہر ہی کھڑے آپ کی یہ گل افشانیاں سن رہے ہوں۔ کتنی بری بات ہے، کم از کم آپ کو ان کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ میری والدہ کہنے لگی بس کر جاؤ، میں کس دل سے تمہاری شادی کے لیے تیار ہوئی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ بڑے خواب دیکھے تھے تمہارے لیے، یہ نہیں پتا تھا کہ ان خوابوں کا جنازہ یوں نکلے گا۔ میری ماں پتہ نہیں کیوں ابھی بھی خواب دیکھتی تھی، میں نے تو اپنی آنکھوں سے نوچ پھینکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب ان آنکھوں میں خوابوں کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جمعے کا دن بھی آ گیا۔ جو سامان جہانگیر عالم نے بھیجا تھا وہ میں نے دیکھا تک نہیں تھا، لیکن آج پہننا تھا، اس لیے جب عروسی لباس دیکھا تو آف وائٹ رنگ کی میکسی تھی، نفیس سا کام ہوا تھا، اور جیولری کا بھی یہی عالم تھا۔ سونے کا سیٹ تھا لیکن بہت نازک سا، ہاتھوں کے لیے چوڑیوں کے بجائے ہینڈ کف تھے۔ یہ سب چیزیں ایک 45 سے 50 سال کے شخص کی چوائس کے حساب سے بالکل ٹھیک تھیں، اور ایک ایسے شخص کے لیے بھی جس کی پہلے سے 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ لال اور سرخ لباس، کانچ کی چوڑیاں، آسائش، زیبائش، یہ سب شاید نوجوان لڑکوں کی پسند ہوتی ہے۔ میں نے وہ سب کچھ پہن لیا، میک اپ بہت لائٹ سا کیا اور خود ہی کیا۔ میری والدہ نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگی اپنی عمر سے 5 سال بڑی لگ رہی ہو، یہ کوئی رنگ ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے نکاح کے جوڑے کی طرح تمہاری زندگی بھی یوں ہی بے رنگ گزر جائے گی۔ بیٹا تم اپنے آپ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈال رہی ہو۔ اسی وقت کاشف نے آ کے بتایا کہ آپا وہ انکل آئے ہیں جو تھوڑے دن پہلے آئے تھے، ان کے ساتھ 4-5 اور بھی لوگ ہیں، ایک مولوی صاحب ہے۔ اماں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دوں؟ میری والدہ کہنے لگی ہاں بٹھا دو۔ کچھ دیر بعد ایجاب و قبول بھی ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا۔ میری والدہ نے گھر پہ ہی کھانے کا انتظام کیا تھا لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگا میں نے دیر سے لنچ کیا تھا، بالکل بھی بھوک نہیں ہے۔ بہرحال میری والدہ کے ہاتھ میں اس نے 5 لاکھ کا چیک دیا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ رکھ لے اور بے فکر ہو جائے۔ جیسے سادگی سے نکاح ہوا اس طرح سے رخصتی بھی ہو گئی۔ نہ تصویریں کھینچی گئیں، نہ کوئی دودھ پلائی کی رسم ہوئی، نہ کوئی ہنسی، نہ مذاق۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میری شادی نہیں ہوئی، میری میت اٹھی ہے۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی، گاڑی وہی ڈرائیو کر رہا تھا، بس ایک نظر ہی اس نے مجھے دیکھا تھا۔ کہنے لگا یو آر لکنگ گارجیس۔ میں نے کہا تھینک یو۔ وہ مجھے اپنے بنگلے میں نہیں لے کے گیا تھا، بلکہ وہ مجھے ایک فلیٹ میں لے کر گیا تھا جو کافی لگژری تھا۔ ہمارے بیچ یہی تو طے ہوا تھا کہ وہ مجھے اپنے بنگلے میں نہیں لے کے جائے گا، مجھ سے اولاد نہیں پیدا کرے گا، میرے نام اپنی کوئی بھی جائیداد نہیں لگائے گا، کیونکہ ان سب چیزوں پہ اس کی اولاد کا حق ہے۔ البتہ میرے گھر والوں کو سپورٹ کرے گا اور مجھے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی۔ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا تھا، کیونکہ بقول اس کے گھر میں مجھے میڈ اور ملازمہ کی سہولت ملے گی۔ اپنے گھر میں اپنی مرضی سے اٹھ بیٹھ سکتی ہوں، شاپنگ پہ جا سکتی ہوں، گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہوں، اپنے گھر والوں سے مل سکتی ہوں، لیکن میں اسے کبھی بھی اپنے ساتھ میکے جانے کے لیے مجبور نہیں کروں گی، کبھی اس سے اولاد کا مطالبہ نہیں کروں گی۔
جس فلیٹ میں میں رہ رہی تھی وہ بھی میرے نام نہیں ہوگا۔ یہ ایک رسکی سا بندھن تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے تو حق مہر میں لکھوائے ہوئے 10 تولہ زیور کے پیسے مجھے ملیں گے۔ جب میں فلیٹ کے اندر آئی تو وہ 4 کمروں کا خاصا بڑا فلیٹ تھا اور پورا فرنشڈ تھا۔ ایک کمرے کی طرف جہانگیر عالم نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ بہت زیادہ کشادہ اور نفیس سا تھا جو اس کے مزاج کی عکاسی کر رہا تھا۔ گلاب کے پھول کمرے میں کہیں بھی سجے ہوئے نہیں تھے۔ کمرے کا سادہ سا حلیہ شاید اس شخص کے ٹھنڈے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ میں کمرے میں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بات کیا کرے گا۔ میرے دل میں کوئی بھی دھڑکنوں کا ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا۔ وہ نوجوان تو تھا نہیں کہ جذباتی جملوں کا تبادلہ کرتا، لیکن میں تو ایک 22 سالہ لڑکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ خواہشات تو دل میں تھیں جو کمرے کو دیکھ کے دم توڑ چکی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں بیڈ پہ بیٹھتی جہانگیر عالم نے میری کلائی پکڑ لی، مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کا پہلا دراز کھول کے ایک باکس نکالا۔ اس کے اندر ایک چین اور لاکٹ تھا۔ لاکٹ میں ڈائمنڈ جڑے ہوئے تھے۔ اس نے وہ خود میرے گلے میں پہنایا۔ میں چاہ کے بھی مسکرا نہیں پائی، اس لیے کہ شاید میرے نزدیک کبھی بھی سونا چاندی زیورات اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اگر میں یہاں موجود تھی تو وہ میرے گھر والوں کی ضروریات تھی جنہوں نے مجھے مجبور کیا تھا۔ وہ میرے چہرے کو یوں بے تاثر دیکھ کے کہنے لگا، کیا بات ہے، پسند نہیں آیا؟ میں زبردستی مسکرائی، نہیں، بہت پیارا ہے۔ وہ میرے بالکل پیچھے ہی کھڑا تھا، پھر اپنے لب میری گردن پہ رکھ دیے، بس ایک پل کے لیے، پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تم چینج کر لو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ بس یہ تھا اس کا اظہار محبت۔ میں نے اپنے سارے زیورات اتار دیے سوائے رونمائی کی چین لاکٹ کے، پھر کپڑے تبدیل کر کے آ گئی۔ تبھی وہ بھی کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں ایک جگ پانی کا تھا اور ساتھ میں گلاس تھے۔ حالانکہ مجھے پیاس نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے گلاس میں پانی بھرا اور مجھے تھما دیا۔ پھر سائڈ ٹیبل کی دراز سے ایک میڈیسن دی، یہ کھا لو۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تم سے کہا تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور وہ میڈیسن اپنے منہ میں ڈال کے پانی پی لیا۔ جیسی رات اداس تھی ویسے ہی صبح بھی بے رونق سی لگ رہی تھی۔ میں جلدی ہی اٹھ گئی تھی، لیکن جہانگیر عالم ابھی بھی سو رہے تھے۔ اس ایک رات نے مجھے اپنی عمر سے کئی گنا بڑا کر دیا تھا۔ میں اٹھ کے نہا کے باہر چلی گئی، ناشتہ بنانے لگی۔ شادی کی پہلی صبح تھی، اس لیے سوچا کہ چلو کچھ بے تکلف سا ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ میں نے پراٹھے بنا لیے، آملیٹ، ساتھ میں حلوہ بنا لیا۔ لیکن جیسے ہی جہانگیر باہر آئے، ٹیبل پہ بے تکلف ناشتہ دیکھ کے کہنے لگے، یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا، ناشتہ ہے۔ کہنے لگے، اسے کون ناشتہ کہے گا؟ میں تو یہ سب نہیں کھاتا۔ براؤن بریڈ کچن میں ہی ہوگی، مجھے وہ لا دو، اور ایک کپ بلیک کافی بھی۔ میں نے کہا، آپ یہ ناشتہ کریں گے؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، میں یہی ناشتہ کرتا ہوں۔ اگر میں نے یہ سب لوازمات کھانے شروع کر دیے تو بلڈ پریشر اور شوگر سب کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا، اور میں یہ سب کچھ کنٹرول میں رکھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ اینی وے، کل سے تم جو چاہو کھاؤ، لیکن پلیز میرے لیے یہ ناشتہ بنانا۔ بڑا روکھا سا لہجہ تھا۔ ایک نوالا دیسی گھی کے پراٹھے کا کھا لینے سے انسان بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض تو نہیں ہو جاتا۔ بہرحال میں نے تو 2 لوگوں کا ناشتہ بنایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید جہانگیر عالم بھی میرے ساتھ ناشتہ کرے گا۔ میں نے کچن میں جا کے براؤن بریڈ لی، کافی بنائی اور ان کے سامنے رکھ دی۔ تھینکس۔ اپنا موبائل تیزی سے سرچ کرتے ہوئے وہ ناشتہ کر رہے تھے۔ میں نے کہا، کیا میں اپنی امی سے ملنے چلی جاؤں؟ تو اس بات کا بڑا انوکھا جواب تھا۔ کہنے لگے، تمہیں ڈرائیونگ آتی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، شام کو 5 بجے ایک لڑکی آئے گی تمہیں سکھانے کے لیے۔ میں نے کہا، آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھا، یہ تمہاری بات کا جواب ہی تو ہے، ڈرائیونگ سیکھ لو، پھر جہاں تمہارا دل چاہے چلی جانا، کیونکہ میں ڈرائیور رکھ کے نہیں دوں گا، اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑنے اور لے کے آنے کی ڈیوٹی دوں۔
یہ کہہ کے انہوں نے کافی کا آخری گھون بھرا۔ اوکے میں جا رہا ہوں، اور ہاں رات کو میں سوپ لیتا ہوں اور مجھے زیادہ اسپائسی کھانے پسند نہیں ہے، اور دیسی فوڈ تو بالکل بھی نہیں۔ تم سمجھ گئی ہوگی، قورمہ، بریانی، نہاری پائے، آئی ڈونٹ لائک اٹ۔ آج تو میں نے تمہیں زیادہ وقت دے دیا، لیکن کل سے میری روٹین دوبارہ سے سیٹ ہو جائے گی۔ میں صبح 6 بجے اٹھ کے واک کرتا ہوں، اس کے بعد ایکسرسائز۔ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم میری روٹین کی عادی ہو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ میں نے تھوڑا سا ہی ناشتہ کیا تھا کیونکہ ناشتے سے دل اچاٹ ہو کے رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میڈ آ چکی تھی، باقی کا ناشتہ میں نے اسے دے دیا۔ اس نے میرے ناشتے کی تعریف کی تھی۔ پھر میں شام کا کھانا بنانے لگی تو ایک خاتون آ گئی، کہنے لگی صاحب جی کا کھانا میں بناتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا کھائیں گے اور کس طرح کا کھائیں گے، آپ کے لیے کیا بنا دوں؟ میں نے کہا جو ان کے لیے بنا رہی ہو میرے لیے بھی بنا دو۔ میں تو سوچ رہی تھی اپنے ہاتھ سے بنا کے دوں گی، لیکن مجھے ایسا کوئی موقع نہیں ملا۔ جہانگیر عالم کے آنے سے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے تیار ہو جانا چاہیے۔ الماری کھول کے دیکھی تو سب لائٹ کلر کے سوٹ تھے، بالکل بھی فینسی نہیں تھے، بالکل سمپل سے تھے۔ میں نے ایک نکال کے پہن لیا۔ جیولری دیکھی تو وہ بھی ایسی ہی تھی۔ شاید انہیں سجی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، یا شاید 2 بیویوں کے بعد دل بھر چکا تھا۔ بقول ان کی پہلی شادی اس وقت ہوئی تھی جب وہ 20 سال کے تھے، اور وہ خاندانی شادی تھی۔ ان سے ان کے 3 بیٹے تھے، لیکن چھوٹا بیٹا 10 سال کا ہوا تو پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ دوسری بیوی نے ان سے شادی پیسوں کے لیے کی تھی، حالانکہ اپنے 3 بیٹوں کی کوئی ذمہ داری انہوں نے دوسری بیوی پہ نہیں ڈالی تھی۔ لیکن بقول جہانگیر عالم کے ان کی مزاج آشنا وہ کبھی نہیں ہو پائی، اس لیے 15 سال شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد اس خاتون نے خود ہی طلاق لے لی، اور اپنے نام ٹھیک ٹھاک جائیداد وہ پہلے ہی لکھوا چکی تھی۔ جہانگیر عالم کا شاید عورتوں پہ سے بھروسہ ان کی دوسری بیوی نے ختم کر دیا تھا، اس لیے میرے نام کچھ بھی لگانے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ میں کم عمر ہوں، خوبصورت ہوں، ان کی اچھی خاصی جائیداد کی مالک بن کے میں انہیں ٹھوکر مار کے چلی جاؤں گی۔ بہرحال میں تیار ہوئی۔ میں نے لپسٹک ڈارک ہی یوز کی تھی۔ جیسے اس خاتون نے کھانا بنایا تو وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی عالم گھر آ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے بس ہلکا سا مسکرایا۔ سو گارجیس، اتنا کہہ کے کہنے لگے میں فریش ہونے جا رہا ہوں، پلیز کھانا لگا دو۔ میں کچن میں آ گئی، کھانا ٹیبل پہ لگایا۔ تب تک وہ بات لے کے آ چکا تھا، اور اس وقت وہ اپنے آرام دہ لباس میں ملبوس تھے۔ بڑی رغبت سے انہوں نے وہ کھانا کھایا تھا، لیکن مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تھا، بالکل پھیکا سا، جیسے مریض کا کھانا ہو۔ میں نے تھوڑا سا ہی کھانا کھایا تو کہنے لگے فاطمہ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، بہت مزے کا کھانا بناتی ہے، اور میں نے ہی اسے کہا تھا کہ تمہارے کھانے میں مدد کروا دے، لیکن اگر تم دلچسپی نہیں رکھتی تو فاطمہ ہی بنا لیا کرے گی۔ میں نے کہا وہ لانگ ڈرائیو پہ چلیں؟ میری بات پہ انہوں نے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ ارے نہیں، آدھے گھنٹے بعد مجھے سونا ہے، اور اس آدھے گھنٹے میں صرف اپنے لیپ ٹاپ پہ ہی کام کرتا ہوں۔ تم چاہو تو چینج کر لو، مجھے ہر وقت بنی سنوری ہوئی بیوی اچھی نہیں لگتی، تم سمپل بھی رہ سکتی ہو، تم سمپل بھی بہت پیاری لگتی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس شخص نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، کیا وجہ تھی۔ بہرحال میں اٹھ کے کمرے میں آ گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنا روکھا سوکھا مزاج، مجھے تو لگتا تھا کہ وہ میری طرف شاید ٹھیک سے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، میں ڈرائیونگ سیکھ چکی تھی، اس لیے جہاں بھی مجھے جانا ہوتا میں آزادانہ طور پہ جا سکتی تھی۔ اور مجھے جانا ہی کہاں تھا، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں ہر تیسرے چوتھے دن اپنی امی کے پاس چلی جاتی تھی، 1 ڈیڑھ گھنٹہ ان کے پاس بیٹھ جاتی اور خوب جھوٹ بولتی۔ جہانگیر عالم میرا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں، آئے روز ہم لوگ ہوٹلنگ کرتے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ ایک ایک لمحے کا پتہ چلتا تھا۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ اب میں صبح اٹھتے ہی جوڑا باندھ لیتی، سمپل کپڑے پہنتی، میک اپ کے نام پہ صرف ایک لائٹ کلر کی لپسٹک۔ ایک بار جہانگیر عالم وقت سے کچھ پہلے گھر آ گئے۔
میں نے کہا کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ ارے نہیں، آج مجھے کہیں جانا ہے، یہ کہہ کے وہ کمرے میں چلے گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو میں بھی ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں بھی کمرے میں آ گئی۔ اپنے لیے میں نے لائٹ کلر کی ایک ساڑی نکال لی اور دوسرے کمرے میں جا کے تیار ہو گئی۔ میک اپ کا آخری ٹچ دے رہی تھی جب وہ شاید اپنی ٹائی کا پوچھنے کے لیے کمرے میں آیا۔ مجھے یوں تیار دیکھ کے کہنے لگے، تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ۔ میری بات پہ کہنے لگے، میں نے تمہیں کب کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ یہ سن کے میرا مسکراتا ہوا چہرہ بجھ کے رہ گیا۔ کیا مطلب میں آپ کے ساتھ کسی پارٹی میں نہیں جا سکتی؟ میں نے بڑے زبردستی سے پوچھا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی، میرے پاس آ کے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ یہ ایک فیملی ایونٹ ہے اور میری فیملی تمہیں کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ اگر کہیں دوستوں میں گیٹ ٹوگیدر ہوگا تو میں تمہیں وہاں لے کے جاؤں گا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر میرے ہاتھ چھوڑ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں بڑی بے دلی سے میں نے اپنا منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے، بیڈ پہ اوندھی لیٹ گئی اور بہت روئی۔ میرا جی چاہتا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے، سب کے سامنے کہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، وہ میرے قریب آئے، مجھ سے جذباتی باتیں کیا کرے، لیکن وہ نہایت ہی ٹھنڈے مزاج کا شخص تھا۔ کئی دن گزر جاتے تھے اور وہ نہ تو میرے قریب آتا تھا اور نہ کوئی بےتابی دکھاتا تھا۔ میں روتے روتے پتہ نہیں کب سو گئی۔ وہ کب آیا کب آ کے سو گیا مجھے نہیں پتا۔ صبح 6 بجے الارم کی آواز پر میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو عالم بھی اٹھ چکا تھا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے، آج شام کو تیار رہنا، ہم لوگ باہر جائیں گے۔ شاید رات کو میرا چہرہ دیکھ کر کچھ احساس ہوا۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر بھی تیار رہنا۔ میں شام کو تیار ہو گئی لیکن میرا دل بجھ گیا تھا۔ تیار بھی میں بہت بے دلی سے ہوئی۔ وہ آئے تو مجھے اپنے ساتھ ڈنر پہ لے گئے۔ ڈنر کے دوران مجھے ایسے لگا جیسے میں کسی کی نظروں کے حصار میں ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ میں نے دائیں بائیں بھی دیکھا لیکن سب اپنے اپنے کھانے میں مصروف تھے۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، آئس کریم کھاؤ گی یا پھر کافی؟ میں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، تھینک یو سو مچ، چلتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، آج میں فری ہوں، آج میں تمہیں ٹائم دے سکتا ہوں، اگر تم چاہو تو ہم لانگ ڈرائیو پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تبھی ویٹر کھانے کے برتن اٹھانے کے لیے آ گیا۔ ٹرے میں برتن رکھتے ہوئے اس نے ایک ٹیشو پیپر میری گود میں پھینکا۔ میں نے وہ ٹیشو پکڑا اور اس ویٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی نظروں سے مجھے پیچھے کی جانب اشارہ کیا، جیسے یہ کہنا چاہتا ہو کہ میرے پیچھے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے یہ ٹیشو پیپر دیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اپنی گود میں ہی اس ٹیشو کو رکھا، اور جب اسے کھولا تب تک ویٹر جا چکا تھا۔ اس پہ لکھا تھا، Your eyes are like a deep mesmerizing lake that one could lose themselves in, and your flawless picture perfect face is something one could admire for hours. May I know the name of such a beautiful girl? نیچے ایک فون نمبر تھا۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ میں نے اس ٹیشو پیپر کو ہاتھ سے نچوڑ کے زمین پہ پھینک دیا۔ میرا دل بڑی زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تب تک عالم بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب کچھ برا لگا ہوگا۔ ایکچولی میرے بڑے پوتے کی برتھ ڈے تھی، وہ 1 سال کا ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہیں وہاں نہیں لے جا سکتا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہیں یہ سب برا لگا ہے، لیکن میرے خیال سے میں تمہیں بتا چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا۔ وہ شاید اپنی خفت کو کم کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے تھے۔ بہرحال گھر آ کے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور لیٹ کے آنکھیں بند کر لیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس ٹیشو پیپر پہ لکھے ہوئے ان تعریفی جملوں نے مجھے جکڑنا شروع کیا تھا۔ بہرحال میں نے کروٹ بدلی تو عالم کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ جوانی میں شاید بہت سحر انگیز شخصیت کے مالک ہوں گے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا تھا کہ عالم میری تعریف کیا کریں، لیکن وہ نہیں کرتا تھا، بہت لیے دیے بات کرتا تھا، اور اس وقت میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ میرے قریب آئے،
حالانکہ 2 مہینے گزر گئے تھے لیکن ہمارے بیچ جھجھک ابھی بھی باقی تھی۔ بڑی شدت سے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ سو جاؤں اور وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ لیں، لیکن باوجود خواہش کے بھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں پڑی کہ میں ان کے قریب لیٹتی۔ بہرحال صبح وہ آفس جا چکے تھے اور میرے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، اس لیے میں LED پہ کوئی مووی لگا کے دیکھ رہی تھی۔ تبھی باہر کی ڈور بیل بجی۔ میں نے دروازہ کھولا تو چوکیدار تھا۔ کہنے لگا بیگم صاحبہ یہ آپ کے لیے آیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں فلاور بوکے تھا۔ میں نے کہا یہ میرے لیے؟ مجھے کس نے بھیجنا ہے؟ میں نے کہا تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ میں نے کہا کس نے دیا ہے؟ کہنے لگا ایک نوجوان لڑکا تھا، کہنے لگا فلیٹ نمبر 20 میں دے دینا، اور فلیٹ نمبر 20 تو آپ کا ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں نے وہ بوکے پکڑ لیا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک نے جیسے مجھے تازہ دم کیا۔ اس پہ ایک کارڈ بھی تھا۔ میں نے کارڈ کھول کے دیکھا تو اس پہ ایک نظم لکھی ہوئی تھی، انجیل سی آنکھوں کو میرا سلام، ان پہ جھکی پلکوں کی باڑ کو میرا سلام، ان گلابی پنکھڑیوں جیسے نازک ہونٹوں کو، ان پہ ٹھہری دھیمی مسکان کو میرا سلام، تمہارے شفاف رخسار پہ یوں تو سب کچھ ہار چکا، مگر اس کالے سے تل کی شان کو میرا سلام، تمہاری پیشانی پہ بکھری سنہری بالوں کی لٹ، ان ریشمی زلفوں کو میرا سلام، تمہاری باتوں کی سادگی میرے دل کو بھا گئی، لفظوں میں گھلی اس مٹھاس کو میرا سلام، تمہاری نظریں جب جھک کے زمین کو چھو لیں، اس حیا کی نرم سی چادر کو میرا سلام، تمہاری سادہ سی مسکان کے پیچھے چھپے دل کو، اس سچے اور صاف احساس کو میرا سلام۔ اور پھر نیچے ایک فون نمبر لکھا تھا۔ یہ نمبر وہی لگ رہا تھا جو رات کو ریسٹورنٹ میں ٹیشو پہ لکھا تھا، کیونکہ شروع کے کچھ ہند سے مجھے یاد تھے۔ تو کیا یہ وہی شخص تھا؟ میں گھبرا گئی، اسے میرے گھر کا کیسے پتا؟ میں نے وہ کارڈ پھاڑ دیا اور گلاب کا بوکے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ مگر یہ سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ آئے روز کوئی نہ کوئی تحفہ مجھے ملتا، ساتھ میں ایک کارڈ جس میں میری تعریف ہوتی۔ میں وہ پھینک دیتی، لیکن اس کے تعریفی جملے میں بھلائے نہیں بھول پاتی تھی۔ مجھے وہ فون نمبر بھی ازبر یاد ہو چکا تھا، لیکن میں نے اسے کال نہیں کی تھی۔ لیکن اس کی باتیں اور میرے تعریف کا انداز میرا چین چرانے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی تجسس ہونے لگا تھا کہ یہ ہے کون۔ دل میں کئی بار یہ خیال آتا کہ مجھے اسے فون کرنا چاہیے، لیکن میں ڈر جاتی تھی، کیونکہ میں انسان تھی، ایک عورت تھی، اور عورت کی فطری کمزوریوں سے بھی لبریز تھی۔ جب بھی عالم آفس چلا جاتا تو دل میں بہت دفعہ آیا کہ مجھے اس نوجوان کو فون کرنا چاہیے، پتہ تو چلے کہ وہ کون ہے اور مجھ سے اتنا باخبر کیسے ہے، کہ اکثر وہ عالم کے جانے کے بعد ہی مجھے فلاور بوکے بھیجتا تھا یا کبھی پرفیوم بھیجتا تھا، ساتھ میں ایک محبت بھرا پیغام کارڈ میں لکھ کے بھیجتا تھا۔ جس دن عالم جہانگیر کی چھٹی ہوتی تھی اور وہ گھر پہ ہوتا تھا تو مجھے نہ کوئی تحفہ آتا تھا اور نہ ہی کوئی کارڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مجھ پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ کون تھا وہ؟ میں اب اس غائبانہ شخص کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ کئی بار اس کا کارڈ پھاڑ کے پھینک چکی تھی، اس کے دیے ہوئے تحفوں کو پھینک چکی تھی، کہ شاید اب وہ باز آ جائے۔ میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری ایک کمزوری میرے بہن بھائیوں کی زندگی کو تباہ کر سکتی تھی۔ میرے گھر میں ہر سہولت موجود تھی، اور اس کا سارا کریڈٹ جہانگیر عالم کو جاتا تھا۔ وہ میری فیملی کو سپورٹ کر رہا تھا، مجھے ہر طرح کی آزادی دی تھی، اور بدلے میں وہ مجھ سے کیا چاہ رہا تھا؟ بس ایک وفا، اور میں بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص کی باتیں میرے سر پہ سوار ہونے لگی تھیں، جو میرے چہرے کے نقوش کی یوں تعریف کرتا جیسے وہ کوئی شاعر ہو۔ کبھی کہتا کہ بس ایک بار اپنی آواز سنا دو، ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، مجھے تم سے ملنا ہے، تم سے بات کرنی ہے، تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ شاید میں اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہونے لگی ہوں۔ آج بھی مجھ پہ ایسی ہی کوئی کیفیت طاری تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ فون کر کے اس شخص سے کہہ دوں گی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے،
میں نے فون نمبر ملایا. میری پہلی بیل پہ اس نے فون اٹھا لیا. پہلی بار میں اس کی آواز سن رہی تھی، نہایت دل کو چھو جانے والی آواز، دھیما اور میٹھا سا لہجہ. بہت دیر کر دیا آپ نے فون کرنے میں، بہت انتظار کروایا. بھلا اپنے چاہنے والوں کو بھی کوئی اتنا انتظار کرواتا ہے؟ میں نے ابھی ہیلو بھی نہیں کہا تھا اور اسے پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں. کیا وہ جانتا تھا؟ میں نے کہا کون ہیں آپ؟ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا. میرا نام سید سلیمان ہے. مجھے پتا تھا آپ فون کریں گی. یوں تو میں بھی آپ کو فون کر سکتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ مجھے فون کریں. میں نے کہا آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ میں کہاں پریشان کر رہا ہوں، وہ تو آپ نے مجھے کیا ہے. جب سے آپ کو دیکھا ہے نہ نیند آتی ہے نہ چین آتا ہے. پھر سوچا کہ جب آپ نے مجھ سے میری نیند اور چین چھین لیا تو کچھ تو میرا بھی حق بنتا ہے. میں نے کہا میں شادی شدہ ہوں. کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولا میں جانتا ہوں. پہلے میں سمجھا تھا کہ شاید جہانگیر عالم صاحب آپ کے والد ہیں، لیکن پھر پتہ چل گیا تھا. بڑی حیرت ہوئی تھی مجھے. دل میں کئی سوال اٹھے تھے کہ ایسا کیوں ہوا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنے ساتھ کیا کوئی ایسا بڑا ظلم بھی کرتا ہے کیا؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ دیکھیں زبان سنبھال کے بات کریں. میں نے اپنے لہجے کو پست نہیں ہونے دیا تھا. کہنے لگا زبان کو سنبھال بھی لوں تو یہ دل سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سوچا میں نے. جب یہ پتہ چلا کہ جہانگیر عالم آپ کا شوہر ہے تو میں نے بہت چاہا کہ میں خود کو روک لوں، لیکن مجھے لگا جیسے آپ نے اپنے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، یا شاید آپ کے گھر والوں نے ایسا کیا ہے. بہرحال جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے. کہاں وہ اور کہاں آپ؟ شاید آپ کو اپنے آپ کا اندازہ نہیں ہے. آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کتنی پیاری اور خوبصورت ہیں. میں نے کہا دیکھو مسٹر، میں نے اس لیے تمہیں فون نہیں کیا کہ تم میری تعریف کرو. میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ دوبارہ مجھے کال مت کرنا. میں کسی کی عزت ہوں، کسی کی بیوی ہوں، اور میرا شوہر بہت اچھا ہے، اور یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے. میرے ساتھ کسی نے کوئی زور زبردستی نہیں کی کہ تم مجھ پہ رحم کھاؤ. میں اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. آئندہ مجھے تحفے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی. میری بات سن کے کہنے لگا بڑی حیرت کی بات ہے، آپ نے خود پہ اتنا بڑا ظلم کیسے کر لیا؟ وہ شخص آپ کو دے ہی کیا سکتا ہے، کچھ بھی تو نہیں. میں نے فون بند کر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا. میں سوچ چکی تھی کہ دوبارہ اس شخص کو کال نہیں کروں گی. میں شاپنگ پہ چلی گئی، لیکن میرا کچھ بھی خریدنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. میرا دل جیسے ہر ایک چیز سے اچاٹ ہونے لگا تھا. رات کو جب جہانگیر عالم گھر پہ آیا تو کہنے لگا میں چند دن کے لیے اٹلی جا رہا ہوں. میں نے کہا کیا میں بھی ساتھ چلوں؟ میں یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ یہاں پہ مجھے ہر وقت یہ لگتا تھا کہ جیسے میں اس شخص کی نظروں کے حصار میں ہوں. لیکن عالم کہنے لگا کہ نہیں، یہ ایک بزنس ٹور ہے، میرے دونوں بیٹے میرے ساتھ جا رہے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. مجھے اس چیز کی بہت تکلیف ہوتی تھی. وہ کیوں اپنی فیملی کے ساتھ مجھے متعارف نہیں کرواتا تھا؟ اپنے بچوں سے کیوں ڈرتا تھا؟ وہ اٹلی چلا گیا، مجھ سے کہہ کے گیا تھا کہ میں چاہوں تو 4-5 دن اپنے گھر پہ رہ سکتی ہوں، یا اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کو یہاں بلا سکتی ہوں. لیکن میں نہ تو اپنی والدہ کے گھر گئی اور نہ ہی انہیں اپنے گھر بلایا. ایک بار میں گروسری کے لیے گئی تو شیلف پہ رکھی شہد کی شیشی مجھ سے اتر نہیں رہی تھی. ایک مردانہ ہاتھ اوپر کی شیلف پہ گیا اور شہد کی شیشی میری طرف اس نوجوان نے بڑھا دی. آپ یہی لینا چاہتی ہیں؟ کافی خوش شکل نوجوان تھا، یہی کوئی 27-28 سال کا ہوگا. میں نے کہا بہت شکریہ، تھینک یو. میں نے شیشی پکڑ لی. وہ میری ٹرالی کے ساتھ ہی اپنی ٹرالی بھی چلانے لگا. کہنے لگا آپ اکیلے ہی اپنی گروسری کرنے کے لیے آتی ہیں؟ میں نے ایک نظر اسے دیکھا. میں نے کہا جی ہاں. میں نے مختصر سا جواب دیا. میں دالیں اور چینی اٹھانے لگی تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور چینی اور دالیں اٹھا کے میری ٹرالی میں رکھ دی. میں نے کہا میں خود رکھ سکتی ہوں. کہنے لگا آپ اتنا روکھا سا جواب کیوں دیتی ہیں؟ انسان کو کبھی کبھی سامنے والے کو پیار سے بھی جواب دے دینا چاہیے.
ہو سکتا ہے وہ آپ کے پیار کے 2 بول کے لیے ترس رہا ہو۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ میں نے برجستہ اس نوجوان کی طرف دیکھا تو وہ میری ہی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ میں وہیں پتھر کی طرح کھڑی رہی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ کہنے لگا، میں سید سلیمان۔ وہ نوجوان اچھا خاصا خوش شکل تھا، بے حد خوبصورت اور ہینڈسم۔ کوئی کمی نہیں تھی اس کی شخصیت میں کہ اس سے کوئی لڑکی متاثر نہ ہو، بلکہ اس کا شمار ایسے نوجوانوں میں ہوتا تھا کہ وہ جس لڑکی کو چاہے اپنا گرویدہ بنا لے۔ بہرحال میں واپس آ گئی، تبھی اس کی کال آنے لگی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے فون اٹھانا چاہیے کہ نہیں، لیکن شاید میں بے بس ہوئی۔ میں نے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا، کیسا لگا میں آپ کو؟ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ فضول باتیں کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ کہنے لگا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ شادی شدہ ہیں، اور جب یہ پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کہا، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز مجھے پریشان نہ کریں۔ سلیمان کہنے لگا، اچھا دوستی تو کر سکتی ہیں نا مجھ سے، پلیز دوستی ہی کر لیں۔ میں نے کہا، نہیں، میں دوستی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے گھٹن کا بہت احساس ہوا۔ میں نے پردے ہٹائے تو سامنے والے اپارٹمنٹ کی عمارت، جو کہ چند قدموں کے فاصلے پہ بنی ہوئی تھی، اس کے سامنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ وہاں رہتا کون ہے، لیکن اس نوجوان کو وہاں دیکھ کر میں ٹھٹک سی گئی۔ تو وہ ہمارے ہی اپارٹمنٹ کی ایک بلڈنگ میں رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کے وہ مسکرانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اس نے وہ کپ میری طرف بڑھایا جیسے مجھے چائے کی پیشکش کر رہا ہو۔ میں نے جلدی سے پردہ آگے کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں یہ سب نہیں جانتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں کی زندگی داؤ پہ لگ سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نوجوان مجھے اچھا لگنے لگا۔ رات کو اس کا فون آنے لگا لیکن میں نے نہیں اٹھایا، تو اس کے میسیجز آنے لگے۔ یہ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، اپنے چاہنے والوں کو اتنا تڑپاتے نہیں ہیں۔ چلے بات نہیں کرنی نہ کریں، پردہ تو ہٹا دیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ مجھے دیکھ کے آپ کمرے کا پردہ ہٹانا چھوڑ دیں گی تو میں سامنے ہی نہ آتا، آپ کو چھپ کے دیکھتا رہتا، کم از کم آنکھوں کی پیاس تو بجھتی۔ اس کی باتیں میرا چین چرانے لگتی تھیں۔ میں اپنی دلی کیفیت پہ بے حد گھبرا گئی تھی۔ 2-3 دن سے اس کے مسلسل میسیجز آ رہے تھے، خدا کے لیے انابیہ ایک بار پردہ ہٹا دو، بس ایک نظر تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں بے بسی سے رونے لگی۔ میں پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گئی تھی۔ میں نے عالم کو فون کیا۔ 4-5 بیل ہونے کے بعد اس نے فون اٹھایا۔ ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ کچھ چاہیے تھا تمہیں؟ اپنا ATM کارڈ تو میں چھوڑ کے آیا تھا۔ میرا جی چاہا میں فون بند کر دوں۔ کیا میں اسے صرف پیسوں کے لیے ہی فون کر سکتی تھی؟ میں نے کہا، واپس کب آئیں گے؟ میری بات سن کے کہنے لگا، یار میں یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا، میری مسلسل میٹنگز ہو رہی ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے دن لگ جائیں گے، اور تمہیں کہا تو تھا کہ تم اپنے میکے چلی جانا۔ میں نے کہا، پلیز واپس آ جائیں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ میری بات پہ کہنے لگا، واٹ ربش انابیہ، یہ کیا بچکانہ باتیں ہیں؟ تم سے تو میں ایسی امید بالکل نہیں رکھتا۔ اس وقت بھی میں میٹنگ میں ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میں رونے لگی، میرا جی گھبرانے لگا۔ کاش کہ عالم مجھ سے ایسی باتیں کرتا جیسی باتیں وہ اجنبی کر رہا تھا، تو میں کبھی بھی اتنی پریشان نہ ہوتی، اسے منہ توڑ جواب بڑی آسانی سے دے دیتی۔ لیکن جب انسان اپنے اندر ہی محرومی کا احساس جنم لینے لگے تو پھر انسان بھٹک جاتا ہے، اور مجھے خوف آتا تھا کہ کہیں میں بھٹک نہ جاؤں۔ میں بھٹکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ جب میرا جی بہت زیادہ گھبرانے لگا
تو میں گھر کے قریبی پارک میں آ گئی۔ وہاں کھیلتے ہوئے چھوٹے بچوں کو دیکھ کے دل میں خواہش ابھرنے لگی، کاش میرا بھی کوئی بچہ ہو جاتا تو مجھے تنہائی کا عذاب نہ سہنا پڑتا، اتنا زیادہ پریشان نہ ہونا پڑتا۔ اسی وقت مجھے لگا جیسے میرے بینچ پہ کوئی آ کے بیٹھا ہو۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا تو وہی بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو، میں ایک بے ضرر سا انسان ہوں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اٹھ کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی۔ اس شخص کی باتیں مجھے یاد آنے لگتیں تو میں پریشان ہونے لگتی۔ اس سے تنگ آ کے میں نے نیند کی دوا، ڈپریشن کی گولیاں لینی شروع کر دی۔ انہیں کھانے سے یہ ہوا کہ مجھے نیند آنے لگی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کے میسیجز ضرور دیکھتی تھی۔ 2 دن ایسے ہوا کہ اس کا نہ کوئی فون آیا نہ ہی کوئی میسیج۔ اب تو میری بے چینی عروج پہ تھی۔ شاید وہ مجھے آزمانا چاہتا تھا۔ اب اگر میں اسے کال کر دیتی تو شاید میں بالکل ہی بے بس ہو جاتی، اور وہ میں نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں نے فون نہیں کیا، نہ ہی یہ پوچھا کہ وہ فون کیوں نہیں کر رہا۔ بہرحال میں پاگل ہونے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ عالم سے شادی کا میرا فیصلہ بہت غلط تھا۔ اسی رات عالم اچانک سے آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو میں جیسے پھٹ پڑی۔ آپ کو پتہ ہے کتنے دن بعد آئے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہوئے میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ میں چاہتی تھی وہ مجھے اپنے ساتھ لگائے، اپنے ہونے کا احساس دلائے۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم ایسی حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے مجھے خود سے پیچھے کیا، لیکن میں اب تھک چکی تھی۔ میں نے کہا، آپ پیار کیوں نہیں کرتے؟ مجھے آپ کی محبت چاہیے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتی۔ میں شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ میری بات پہ حیران ہوا۔ اور مجھے بچے چاہیے، خدا کے لیے مجھے بچے پیدا کرنے دیں۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، میں بھٹکنا نہیں چاہتی، میں بے وفائی نہیں کرنا چاہتی۔ اور ہاں، مجھے اپنانے کی کوشش کریں۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میں کسی اور سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ خدا کے لیے مجھے وہ محبت دیں جس پہ میرا حق ہے۔ میں چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اور وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں گناہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مجھے اکساتا ہے۔ مجھے اتنا چاہو کہ میں کسی اور کو دیکھوں بھی نہ۔ میری محرومی کو پورا کرو، مجھے محبت دو، خدا کے لیے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ پتہ نہیں کب میں روتے روتے وہیں بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ اپنی باتوں پہ مجھے افسوس ہونے لگا۔ میں نے یہ ساری باتیں کیوں اس سے کہہ دی؟ وہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، شاید وہ مجھ پہ شک کرے گا۔ جیسے ہی میں ہوش میں آئی، کچھ دیر کے بعد میرے کمرے میں عالم آیا، ساتھ میں نرس بھی تھی۔ کہنے لگی، اب آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہیں، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ میری یہ حالت تھی کہ میں عالم سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ گاڑی کے پورے راستے میں اسے دیکھتی رہی، لیکن اس نے ایک نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، عالم، آئی ایم سوری، میں پتہ نہیں کیا بول گئی، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اب اس کا جواب کیا ہوگا۔ جیسے ہی میں گھر میں بیڈ پہ جا کے لیٹی تو وہ بھی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ کون ہے وہ؟ میں نے کہا، سید سلیمان۔ میری بات سن کے وہ چپ چاپ اٹھ کے کھڑا ہوا، میرے پاس آ گیا، میرے پاس ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، آج کے بعد وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے وہ باہر چلے گا۔ کچھ دیر بعد اندر آئے تو ہاتھ میں چائے تھی۔ کہنے لگا، یہ میں نے تمہارے لیے خود بنائی ہے، پتہ نہیں کیسی بنی ہے، لیکن پلیز پی لینا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا، ایک ایک گھونٹ پینے لگی۔ وہ مجھ سے ساری باتیں پوچھنے لگا اور میں اسے بتا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھ پہ نیند کی گولی کا اثر ہونے لگا۔ میں آنکھیں بند کر کے سو چکی تھی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا جب مجھے لگا جیسے میں کسی کے حصار میں ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عالم تھا۔
اس بار اس کے ہر عمل میں شدت تھی، وہ شدت جو میں چاہتی تھی۔ اس بار اس نے صرف خود کو سکون نہیں پہنچایا تھا بلکہ میرے جذبات کا بھی خیال رکھا تھا۔ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد کروٹ بدل کر رخ بدل کے سویا نہیں تھا بلکہ مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میں بہت لکی ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم مجھے بہت الگ سی لڑکی لگی تھی، اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح شوخ اور چنچل نہیں تھی، اور وجہ شاید تمہارے والد کی موت تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں کب اور کیسے میں تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ تم مجبور ہو، اس لیے شادی کی پیشکش کو ٹھکراؤ گی نہیں۔ میں چاہتا تو تمہاری ویسے بھی مدد کر سکتا تھا، لیکن نہیں کی۔ کیا کروں، اس عمر میں دل میں پتہ نہیں کیوں بے اختیاری دکھا دی۔ لیکن پھر میں ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں تم میری دوسری بیوی کی طرح مجھے چھوڑ نہ جاؤ، تمہاری نظر میرے پیسے پہ نہ ہو۔ اس لیے میں نے شادی پہ بہت ساری شرائط رکھی تھی۔ میں یہ چاہتا تھا کہ تم میری طرف بڑھو، لیکن تم ایسا نہیں کرتی تھیں، تم مجھ پہ حق نہیں جماتی تھیں۔ میں نے جان بوجھ کے تمہیں بہت تنگ کیا، تمہاری کسی خواہش کا احترام نہیں رکھا، بس تم پہ اپنی خواہشات تھوپتا چلا گیا کہ شاید اب تم کچھ کہو گی، لیکن تم نے کمال کا صبر دکھایا۔ شاید تمہیں میری بات بری لگے، لیکن میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ سید سلیمان کو میں نے ہی کہا تھا، اس نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا میرے کہنے پہ ہی کیا تھا۔ یہ سن کے میں حیرت سے عالم کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگے میں نے رومانہ سے بہت محبت کی تھی، لیکن اسے میرے پیسوں کا لالچ تھا، پیسے ملتے ہی اس نے طلاق لے لی تھی۔ میں بہت دل برداشتہ ہوا تھا، اس لیے شاید تمہیں غلط لگے کہ میں نے تمہیں آزمایا۔ تم بہت اچھی ہو، میری توقع سے بڑھ کے اچھی ہو، تمہارا حق ہے کہ میں تمہیں محبت بھی دوں اور اولاد بھی۔ کل میں تمہیں اپنے بنگلے میں لے کے جاؤں گا اور اب تم وہیں رہو گی۔ مجھے اب کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میرے بچے مجھے کہتے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے، وہ آپ کو الو بنا رہی ہے، وہ آپ کو بٹور رہی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ چلی جائے گی۔ میرا ATM تمہارے پاس تھا، لیکن تم نے کوئی فضول خرچی کے پیسے نہیں اڑائے، حالانکہ میرے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے تھے۔ تم چاہتی تو نکلوا سکتی تھی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اب میں اپنے بچوں کو جواب دے سکتا ہوں کہ میں نے ایک بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ بہرحال میں نہیں جانتی کہ عالم نے مجھے کیوں آزمایا، لیکن ایک بہت کڑی آزمائش تھی یہ۔ ایسی آزمائش مجھے نہیں لگتا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے لینی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟